ایک بچی ثنا یوسف قتل ہوئی ہے اور بہت ہی بہیمانہ طریقے سے قتل ہوئی ہے، اور اس بچی کی عمر صرف 17 سال تھی، معصوم سی بہت ہی پیاری سی بچی۔ میں اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس کے قتل کے بعد 3-4 چینلز نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ تبصرے کے لیے بات کرتے ہیں، تو میں نے ان سے معذرت کی کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے اس کے قتل کے بارے میں، ہم اس پورے فینومینا کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو 2-3 چینلز پر میں نے بات کی اس سلسلے میں، اور میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں جو والدین ہیں میں ان کو بتا سکوں، اور اگر نوجوان بچے بچیاں سن رہے ہوں تو ان کو بھی میں گزارش کروں کہ توجہ سے میری پوری بات سنیے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیسہ ہر شخص کو چاہیے، پیسہ بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک دوڑ لگ گئی ہے، اور اس میں ہمیں میڈیا نے پیسے کو سیلیبریٹ کرتا ہوا دکھانا، وی لاگز، فیملی وی لاگز، ٹک ٹاکس، جس میں ہم گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں کہ ایک بچی جو ہے 15 سال کی بچی، 18 سال کی بچی اتنے پیسے کماتی ہے، وہ اتنے برانڈ کی برانڈ ایمبیسیڈر ہے، اور وہ بچی دیکھیں، وہ دیکھتے ہیں معصوم سی چھوٹی سی بچی 17-18 سال کی، اور جب آپ ان کے دیکھتے ہیں جو کانٹینٹس کریٹ کیے ہوتے ہیں، وہ بالکل ہی لایانی بے معنی کانٹینٹ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی شیلونیس ہوتی ہے کہ جس کو لایانی کی تعریف بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ۔ تو ان کانٹینٹس کے اندر کسی قسم کی کوئی میننگ فل چیز نہیں ہوتی، صرف ایک لڑکی کا خوبصورت چہرہ دکھانا، یا کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرنا، جن حرکتوں کے اندر کچھ نہ کچھ یعنی ایک واہیاتی، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ شو مین شپ، کوئی نہ کوئی پرینک یا اس طرح کی کوئی چیز ہونا، بس اس کی بنیاد پر پھر گلوریفائی کرنا کہ یہ تو بہت بڑا یوٹیوبر ہے اور اس نے تو اتنے پیسے کما لیے، اور یہ تو اس کی یہ والی گاڑی ہے، یہ دیکھیں اس نے گھر بنا لیا، یہ دیکھیں اس نے یہ برانڈڈ گھڑی پہن لی، یہ سب چیزیں کر لیں۔ یہ جو معاشرے میں ہماری سائیکالوجی میں گھس گئی ہے، خدا کے لیے والدین اس بات پر توجہ دیں کہ یہ بچے اپنی معصومیت کو لوز کر رہے ہیں۔ جس ایج میں انہوں نے اپنا الفا ڈیولپ، الفا کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انہوں نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر انہوں نے وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہیں، جن صفات کی بنیاد پر انسان بڑا بنتا ہے، جن صفات کی بنیاد پر وہ مفید بنتا ہے پورے معاشرے کے لیے، ان کی وہ معصوم عمر میں ہم ان کا جو ٹارگٹ الفا اور ان کے جو رول ماڈلنگ ہے وہ صرف پیسے کی کثرت کو بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بلینز دے، ان کو بہت پیسے دیں، پیسے کے آنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پلیز آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس قیمت پر پیسہ آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اور سب کو پیسہ نہیں آ رہا، لیکن کچھ کو آ رہا ہے، لیکن اس کی بھیڑ چال کے اندر ہر بندہ ہی فضولیات ٹک ٹاک پر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کچھ سطحی قسم کے کانٹینٹ کریٹ کر رہا ہے، لوگوں کے دماغ کے اندر عجیب قسم کی فلسفیز ڈال رہا ہے، اور پھر خدا نخواستہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، خاص طور پر جب بچیاں اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ دیکھیے، آپ توجہ سے اس بات کو سنیے کہ ہمارے دین نے، جو کہ وحی کے ذریعے سے آیا ہوا دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ سے ہمیں بتایا ہے، اس کے اندر جو لمیٹیشنز مقرر کی گئی ہیں، جب ان لمیٹیشنز کو ہم اوور شوٹ کریں گے، ہم ان لمیٹیشنز کو کراس کریں گے، ان پابندیوں کو کراس کریں گے، تو ہم جو ہیں وہ ولنریبل ہو جائیں گے، ہم یعنی ایک آسانی سے شکار کرنے والے بن جائیں گے، اور جس کے نتیجے ہمیں یہ روز بروز نظر آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اچھا، اس کو حل کیسے کریں؟ نہ کسی قانون کے طریقے سے یہ حل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کسی طریقے سے کوئی ماس لیول پر کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا علاج انڈیویجولسٹک ہے۔ جتنے والدین دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا آپ اپنے بچوں پہ توجہ دے رہے ہیں؟ کہ خاص طور پر جو بچیوں کے والدین ہیں، بچوں کے بھی ہیں، یعنی دونوں کے لیے اخلاقیات ایک ہے۔ بچیوں کے بارے میں دل ذرا زیادہ ہمارا یعنی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت مطلب ہے وہ زیادہ عزیز ہیں ہمیں، وہ زیادہ مطلب ہے ان کو
یعنی ان کی پروٹیکشن کی، ان کی حفاظت کی، ان کے خلاف کوئی استحصال نہ ہو، ان کو کوئی ہراسمنٹ نہ ہو. یہ ہمارا ایک بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے معاشرے کی، ٹھیک ہے نا. اس لیے پلیز آپ اپنے گھر میں صرف اور کچھ کام نہ کریں اس ویڈیو کے بعد، صرف اپنے تمام بچوں کو پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا، جتنے بھی بچے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ ان پر توجہ دے رہے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، ان کا آنا جانا کہاں ہے. ان سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں. اگر ان کا کوئی چینل ہے، کوئی ٹک ٹاک بناتے ہیں، اس پہ کیا بناتے ہیں، آپ اس کو دیکھیے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح کی باتیں جو کہ ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں کھاتی. اب ایک بچی کہی جا رہی ہے آپ کا ایکس اگر آپ کو چھوڑ گیا ہے تو آپ اپنے ایکس کو یوں کریں، آپ وہ کریں. اب یہ دیکھیں نا، یہ باتیں ہمارے تمدن سے میچ نہیں کرتی. ہمارے ہاں یہ ایکس اور یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ ہوں گی تو ہماری ساری کی ساری فیبرک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو اس لیے مہربانی کر کے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. میں اس بچی کے لیے بہت یعنی ہماری بیٹیوں، میری بیٹیوں کی عمروں سے بھی چھوٹی بچی اور پیاری معصوم سی بچی، اللہ اس کو یعنی غریق رحمت کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے. اور بڑا اچھا کیا کہ قانون نے اس کے مجرم کو پکڑا. وہ بھی ایک ایسے معصوم سا دیکھنے والا بچہ لگتا ہے. اب وہ کسی ایک اس سارے میں آ کے دیکھو اس نے کتنی حرکت کر دی ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا آگے ہوگا. اور ایک لمحے کے لیے سر جاتی ہے اور اس کے بعد آدمی اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اب وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہو. تو لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم سب اپنے بچوں پہ نظر رکھیں خدا کے لیے. صرف پیسے کے لالچ میں اور صرف یہ کہ جی یہ بچہ ٹک ٹاک پہ کما رہا ہے، وہ اس کو کمانے کو دیں، اس کو چینلائز کریں، اس کو پراپر طریقے سے سپروائز کریں. لیکن یہ جو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں بچے، خدا کے لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے. پلیز آپ اس ویڈیو کے بعد اپنے جتنے بچے آپ ہیں ان کے بارے میں سوچئے گا. بچیوں کے والدین خاص طور پر ذرا دیکھیں تو صحیح. ماں جو ہے، ماں کی آنکھ پہچان لیتی ہے کہ یہ میری بچی کیا کر رہی ہے. باپ کی نظر پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا پہناوا، اس کی گفتگو، اس کے آنے جانا، اس کے دوستوں سے تعلقات. پلیز ان تمام چیزوں پر توجہ دیجیے تاکہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں. اور بچوں کی حفاظت کے ذریعے پھر ہم انشاءاللہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان سب کو باکردار بنا سکیں اور اپنے معاشرے کو بچا سکیں، اپنی پوری دنیا کو بچا سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنی آخرت کو بچا سکیں. مہربانی کر کے اس ویڈیو کے بعد نہ رکیے گا نہیں، کاغذ پینسل لے کر پلیز اپنے بچوں کے بارے میں ذرا غور کیجئے. ایک ایک کے بچے کے بارے میں سوچئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں.